آیت کریمہ نمبر 51-52 سورۃ المائدہ۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، یہود و نصارہ کا تسلسل سے تذکرہ تھا، ان کی قباحتوں کا ذکر تھا۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ نے دو ٹوک فیصلہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، موالات دوستی ان سے ترک کر دو، وہ آگے چل کر آئے گا، معاملات کرنے وہ الگ بات ہوگی۔ فرمایا یہود ہوں یا نصارہ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہیں غلط فہمی ہے۔ یہ جملہ ذکر کر کے اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی، فرمایا اس کے بعد بھی جو یہود سے دوستی اور نبھائے گا وہ یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور ایسے طبقے کو اللہ کبھی ہدایت راہ راست پہ بھی نہیں لائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ ان قرآنی احکام کے بعد بھی تمہیں بیمار لوگ نظر آئیں گے۔ ایک جسمانی بیمار ہوتے ہیں نا، ایک دماغی بیمار، باطنی بیمار، وہ پھر بھی دوڑ دوڑ کر ان کے ساتھ دوستی لگائیں گے۔ کہتے ہیں چونکہ دنیا کا تقاضا ہے، چونکہ حالات ایسے ہیں، اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمیں دنیا چلنے نہیں دیتی ہے۔ نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، فرمایا جو میں غلطی لگی ہے یہ تعویلیں نہ کرو، اللہ کا حکم مانو۔ اور فرمایا فرض محال اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کامیابی کے فتوحات کے دروازے کھلیں گے اور ان کی طرف سے سازشوں کے، اس وقت تمہیں ندامت ہوگی، لیکن ندامت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا حکم مانو، یہود و نصارہ سے دوستی موالات قائم مت کرو۔ اللہ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، او ایمان والو،
لا تتخذو مت بناؤ الیہود یہودیوں کو والنصارا اور عیسائیوں کو اولیاء دوست دلی چاہت والے بعضهم ان میں سے بعض اولیاء دوست ہیں بعضن بعضوں کے یہ آپس میں ایک دوسرے کے بعضوں سے دوست ہیں اور تیسری تنبیہ ومن اور جو بندہ یتولا دلی دوستی کرے گا ہم ان یہودیوں سے عیسائیوں سے منکم تم میں سے فَإِنَّهُ پھر پکی بات ہے وہ بندہ منہم ان یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے ہے اوپر سے مسلمان ہے اندر سے نہیں ہے اور تیسری بات ہے جی اندر سے تو بندہ کلمہ پڑھتا تھا فرمایا ہے لیکن پھسل گیا ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین لا یہدی ہدایت نہیں دے گا القوم الظالمین ظالم قوم کو جو اللہ کا حکم توڑ کر پھر بھی یہودیوں سے دوستی لگائے اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دے گا اللہ ہم سب کو سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے آخر میں ایک اور بات فرما دی اس فیصلے کے بعد بھی نبی تو بھی بعد والی امت والو تم بھی فترا پھر تم دیکھو گے الذین ان لوگوں کو فی قلوبہم کہ ان کے دلوں میں ہے مرض بیماری دل میں بیماریاں ہیں بیچاروں میں بیمار ہیں یسارعون وہ دوڑیں گے دوڑ لگاتے رہیں گے فیہم انہی یہودیوں میں انہی عیسائیوں میں یقول اور کہتے ہیں ایسے کیوں کرتے ہیں یقولون زبانی طور پر کہتے ہیں نقشہ ہمیں ڈر ہے ان تصیبنا کہ ہم کو پہنچ نہ جائے دائرہ گردش زمانہ دنیا کے اندر یہ چکر مکر ہو جاتے ہیں حالات میں جی ایسے ہوگا اللہ فرماتے ہیں فَصَلَّى پھر پکی بات ہے امید ہے کہ اللہ آیاتی لے آئے بالفتح کوئی فتح مسلمانوں کی او امرن یا کوئی غلبے کا موقع عزت کا موقع من عندہی اپنی طرف سے فیصبحوا پھر یہی لوگ ہو جائیں گے علامہ اپنے کرتوتوں کے اوپر اسروا جن کرتوتوں کو چھپاتے تھے فی انفسہم اپنے دلوں میں نادمین شرمندہ ہونے والے ہوں گے ہو یہ کیا ہو گیا جی ہمارے دوست مار کھا گئے مسلمان غالب ہو گئے ہیں آیتوں کا ترجمہ آپ نے سن لیا ہے اللہ نے 3-4 ضابطے بتائے لیکن صحت ترین بتائے اور یہ بات آپ کے سامنے پہلی بھی گزری کل بھی گزری تھی کہ اللہ حکیم ہے جو حکیم رب فیصلہ دیتا ہے وہ حکمت سے فائدے سے خالی نہیں ہے دنیا کا کوئی دانشور اگر کہہ دیتا ہے میری دانش یہ تقاضا کرتی ہے اس میں فائدہ تو دانشور کی دانشوری نقصان کھا سکتی ہے نقصان اٹھا سکتی ہے اللہ کے فیصلے میں کسی قسم کا کوئی نقصان اور کمی نہیں ہے وہ حکیم ہے دنیا والے دھوکہ کھا سکتے ہیں دنیا کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے دانشور کا سیاستدان کا وڈیرے کا عقل مند کا علم والے کا سب کے فیصلے دائیں بائیں ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے باقی ہم اپنی سوچ پر فیصلہ کریں گے وہ نقصان میں ہو سکتا ہے ہم نے غلط فیصلہ کر لیا ہمیں سمجھ نہیں آئی لیکن اللہ کی فیصلہ تو ایسے نہیں ہے تو اللہ نے یہ فیصلہ ارشاد فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب تشریف لائے تھے تو مدینہ کے شہر مرکزی شہر اور دائیں بائیں اچھے مرکزی شہر کے ساتھ دائیں بائیں ملحقہ اچھے خاصے یہودی تھے ایسا دور بھی تھا ایک دور میں یہودیوں کی تعداد بے انتہا تھی مدینے میں پھر آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپس میں لڑے کچھ تعداد کم ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے مدینہ طیبہ وہاں بھی یہودی تھے
بنو نذیر کا واقعہ آپ نے سن لیا، بڑا جابر قسم کا، سرمایہ دار قسم کا، جاگیردار قسم کا، بڑے غلبے اور قوت والا قبیلہ تھا، جو اپنے باقی یہودیوں پر بھی اپنی انانیت جمائے ہوئے تھا۔ وہ آپ نے سنا بنو قریظہ کو دبا کر رکھتا تھا، بنو قریظہ بھی وہیں پر تھا، بنو نذیر بھی تھا، بنو قینقاع بھی تھا، یہ مدینہ کے بالکل قریب تھے۔ باقی خیبر میں تو یہود بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست، اسلامی حکومت جب قائم کی تو اللہ اکبر، نبی کامل عقل والا ہوتا ہے، باقی دنیا کا اتنا عقل کامل نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو بڑا کامل عقل، سب سے اعلیٰ عقل نبی کا، علم نبی کا ہوتا ہے۔ پھر اوپر سے نبی کی رہنمائی وحی سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی لیے نبی کے فیصلوں میں، نبی کے قول میں، نبی کے فعل میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ امت کو حکم دے دیا نبی کی قول کو، فعل کو، عمل کو مانو، یہ قابل اتباع ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، رسول کو بھیجا اسی لیے کہ اس کی پوری اتباع کی جائے، اس کا قول اعلیٰ، فعل اعلیٰ، عمل اعلیٰ، ہر طریقہ اعلیٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو سچے نبی کا سچا پیروکار بنائے۔ اب اوپر سے رہنمائی وحی سے بھی ہوتی نبی کی، اسی لیے نبی کی یہاں غلطی والی بات ہی نہیں ہے، شبہ ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، باقی مدینہ کے اندر اوس اور حضرج مسلمان ہو گئے، وہ نبی کے معاونین تھے، انصار تھے۔ نبی نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، وہ معاہدہ یہ کیا کہ دیکھو ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں تو پڑوس کو پڑوس سے نہیں لڑنا چاہیے، کہ بہترین اصول ہے، لیکن آج ہم دشمن ہمیں پڑوس سے لڑاتا ہے اور خود بدماشیاں عیاشیاں کرنا چاہتا ہے۔ پڑوس سے لڑ کر آدمی امن میں نہیں رہ سکتا ہے، پڑوس ہی میں لڑائی ہے، یہ باہر کیا کرے گا؟ گھر میں لڑائی ہے، باہر کیا ہوگا؟ نبی نے حکیمانہ انداز اختیار کر کے یہودیوں کو بٹھا کر سمجھایا کہ تم ہمارے ساتھ رہتے ہو تو ہم آپس میں لڑیں گے، تم ہم سے خطرے میں، ہمارے لوگ تم سے خطرے میں، تم ہم سے نقصان کھاتے رہو گے، ہم تمہیں نقصان دیتے رہیں گے، باہر والا تمہیں پٹائی کرے گا، ہمارے اوپر آ کر ہماری اوپر چڑھائی کر دے گا، تو ہم ایسے کریں گے، آپس میں ہمارا معاہدہ ہے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اور یہ بہترین اصول ہے، جہاں بندہ رہے، دائیں بائیں کافر بھی ہیں پڑوس میں، لیکن لڑنا نہیں ہے، پڑوس کی لڑائی ہوگی سارا امن تباہ ہو جائے گا۔ نبی نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، یہودی اور مسلمان۔ نمبر 2، دوسرا معاہدہ یہ بھی ہوگا کہ کوئی دوسرا بندہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے، ہم اس کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ یہودیوں پر کوئی حملہ آور ہو گیا، ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، اور ہم مسلمانوں پہ کوئی حملہ آور ہو گیا تو آپ نے اس کی مدد نہیں کرنی ہے، تعاون نہیں کرنے ہیں۔ تیسری بات، بلکہ آپ نے ہمارا تعاون کرنے، ہم مل کر مقابلہ آنے والے دشمن کا کریں گے۔ تمہارے اوپر حملہ ہوا تو ہم تمہارا تعاون کریں گے، مدد کریں گے اور مل کر مقابلہ کریں گے۔ یہ ان شکوں کے اوپر ایک معاہدہ ہو گیا۔ یہودیوں نے اس وقت پہلے ڈرے ہوئے تھے کہ ریاست اسلامی قائم ہوگی، ہماری پٹائی نہ ہو جائے، یہ معاہدے ہوئے مطمئن ہو گئے، اور یہ جانتے تھے محمد سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانتے تھے۔ وہ ان کی تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری علامتیں جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی، نبی کے صحابہ میں پائی جاتی تھیں، اور قرآن نے ذکر کیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، کہ پوری علامتیں من وہاں تورات والی نبی میں، نبی کے صحابہ میں ان کے پاس تورات والی علامتیں پائی جاتی تھیں کہ یہ سچا نبی ہے۔ اب ڈرے تو تھے
کہ ریاست مدینہ بن گئی، ہماری پٹائی ہوئی. جب یہ معاہدہ کیا نبی نے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، بڑے خوش اندر سے، چلو جی جان بچ گئی ہے، زمینیں جائیدادیں بچ گئی ہیں. دوسرے نمبر پر کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی مدد کرنے کی، ہم نے سائڈ پر بیٹھ جانا، وہ پٹائی کریں مسلمانوں کی، ہمیں کیا ہے، ہماری جان تو بچ گئی. تیسرے نمبر پر کہ مدد تو ہم نے ان کی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرنا، مقابلہ کرنا. دشمن ہم سے لڑے گا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ طے ہو گیا. یہودی خوش اور مطمئن ہو گئے. لیکن یہود ہوتا ہے. معاہدہ ہو گیا. اس معاہدے پر چند دن تک انہوں نے گزارا کیا. یہودی اندر سے بغض والا ہے، اندر سے اسلام دشمنی والا ہے. یہ موقع پاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی انہوں نے شہید کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ دشمن تھا. یہ ان کے اوپر اللہ نے ان کی قباحتوں کی وجہ سے لعنت کی ہوئی ہے، پھٹکار کی ہوئی تھی. کچھ دنوں کے بعد بنو قینقاع اور بنو قریظہ والوں نے ساز باز شروع کر دی. اس معاہدے پر کاربند نہیں رہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا باہر سے کہ رات کو باہر کے کافروں سے یہ ملتے ہیں، اور وہ کافر آ کر رات کو ان کے پاس یہاں ٹھہرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اور ان کے بنو نذیر کے قلعوں کے اندر آ کر رات کو کافر اسلحے کے ساتھ آتے ہیں اور وہ اپنا اسلحہ جما رہے ہیں. بنو قریظہ کے قلعوں کے اندر آ کر مشرکین مکہ رات کو گزارتے ہیں، اور ان کے معاہدے ہوتے رہتے ہیں، اور اسلام کے خلاف ایک محاذ تیار کرنا چاہتے ہیں، اسلحہ لا رہے ہیں، اور یہاں بڑا اڈا قائم کر رہے ہیں ان کے قلعوں کے اندر، اور ان کے فوجیوں کو، ان کے لڑنے والے جنگجوؤں کو جگہ دے رہے ہیں، اور ان کو تیار کر رہے ہیں کہ تم آؤ، یہ اڈے تمہارے ہیں، یہ قلعہ تمہارا ہے، یہاں سے مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے. اب بجائے مسلمانوں کا تعاون کرنے کے، مسلمانوں کے خلاف تعاون شروع ہو گیا ہے، جنگ کے حالات بننے لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے جانے کی سازشوں کا پتہ چلا. پھر اللہ نے وحی سے بھی بتا دیا کہ نبی یہ بے ایمانی کر رہے ہیں، معاہدے پر پورے نہیں اترے ہیں، یہ اسلام کو نقصان دینا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ریاست اسلامی کو توڑنا چاہتے ہیں، اسلام مٹانا چاہتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو اعلان کر دیا ہے کہ میرا تمہارا معاہدہ تھا، فلاں 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 موقع پر تم نے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ جا کر بیٹھے ہو اور پلاننگ کی ہے اور ہمارے خلاف خفیہ تدبیریں کی. انہوں نے آ کر تمہارے قلعوں کے اندر اسلحے کے ساتھ لا کر اپنے اسلحے ڈپو قائم کر کے ہمارے خلاف یہاں سازشیں ہو رہی ہیں. تم تو اپنے معاہدے پر پورے نہیں اترے، معاہدہ تم نے توڑ دیا، میری طرف سے بھی معاہدہ ٹوٹ گیا، اب تم جانو تمہارے کام جانے. یہ ہمیں نہ کہہ دینا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ تھا، غداری ہو گئی ہے. اب تم نے خود معاہدہ توڑ دیا، اور معاہدہ توڑنے کے بعد تم اپنی جان کی حفاظت خود کرنا. باہر سے حملہ ہوا، ہم تمہارا تعاون نہیں کریں گے، اور ہمارے حوالے سے مزید تم نے سازشیں کی، ہم تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے، ہمارا مقابلہ ہوگا تم سے. اس وقت یہ فیصلہ نبی نے کر دیا. لیکن بعض مسلمان سادہ ہوتے ہیں، مخلص، وہ اتنی بصیرت سیاست کی نہیں رکھتے ہیں، تو وہ کہتے دیکھو جی ہیں تو اہل کتاب، دیکھو جی ہیں تو ہمارے پڑوسی، دیکھو جی ہمارا ایک معاہدہ تو ہو چکا، آگے چلنے دیں تو کیا حرج ہے، یہ ہمیں کیا نقصان دیں گے. حالات کے تقاضے پر ان سے ہمارے بہت سارے مفاد ہیں، ہم ان سے غلہ لے لیتے ہیں، ہم ان سے اناج لے لیتے ہیں، اچھے ایسے یہ مالدار لوگ ہیں، مدینہ کے اندر تنگی آ جائے گی، ہم ان سے تعاون لیں گے معاشی. تو ایسے بعض صحابہ نے یہ باتیں کہہ دیں. اللہ نے فیصلہ اتارا، ان صحابہ کو بھی متنبع کیا، بعد والے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو متنبع کر دیا، اور فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى،
اولیاء یہودیوں کو عیسائیوں کو کبھی اپنا دلی دوست نہ بنانا. تم نے تو دلی دوستی لگانی شروع کر دی ہے. معاہدہ ہوا تھا، معاہدات ہوتے رہتے ہیں، معاہدات معاملات کا نام ہوتا ہے، لیکن دل میں ان کو جگہ دینا اور اپنے جگر گوشے میں نرمی کر دینا ان کے لیے، وہ اسلام کے خلاف سازشیں بھی کریں، اسلام کی بغاوت بھی کریں، دشمنی بھی کریں، اور آپ ان کو نرم گوشہ اختیار کرتے ہو. اتنی مہربانیاں. خبردار، یہ دلی دوستی ہے تمہاری، دلی دوستی یہود و نصارہ سے قائم نہ کرنا. متنبی کیا اور ساتھ ساتھ فرما دیا بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دلی دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے نہیں ہیں. یہ اللہ نے خبر دے دی اور ضابطہ بتایا. مسلمان متنبی ہو گئے، مسلمانوں نے کہا جی ہماری توبہ. ساتھ ساتھ اللہ نے بڑی سخت تنبیہ کی. یہ صحابہ پر فٹ تو نہیں آئی تھی، بعد کے ادوار والوں کے لیے اللہ کو پتا تھا بہت سارے لوگ ایسے ہی آئیں گے، وہ بےچارے اسی دھوکے میں آئیں گے. اللہ نے ساتھ فرمایا اب اس فیصلے کے بعد وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے اب بھی یہود سے دوستی لگائے گا، دلی محبت کرے گا اور ان کے ساتھ محبت کے رشتے ناطے قائم کرے گا، فرمایا وہ یہودیوں میں سے تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. سخت انداز اختیار کیا رب العالمین نے. ان سے دلی دوستی کرنے والا یہودی ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی کا ہے. تم اپنے دشمن کو نہیں سمجھ سکے، رب دشمن کی تم نشاندہی کرتا ہے، یہ دشمن ہے، تم پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی چونکہ یہ اہل کتاب ہیں، نہیں جی چونکہ ان کی بھی آسمانی کتاب ہے، نہیں جی چونکہ دنیا میں چلنا ہے. فرمایا یہ بات نہیں ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. سخت انداز ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج ہمارا مسلمان دوڑ دوڑ کر یہودیوں سے، ارباب اقتدار بھی، ارباب اقتدار کے علاوہ بھی، کوئی یہودیوں سے ہے، کہتا ہے جی بڑا تعاون ہوتا ہے ان کا. اسی لیے آخر میں اللہ نے فرمایا جو دلی دوستی کافروں سے یہودیوں سے لگائے گا اللہ کا حکم توڑے گا، یہ ظالم ہے. اللہ کا حکم توڑ کر تم آگے بڑھتے ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا. اور یہ بات سچ ہے کہ جب بھی یہودیوں کے ساتھ دلی دوستی لگانے والا طبقہ آیا نا، وہ تعویلیں تو کرتا ہے، ہدایت اس کو نہیں ملتی ہے، بلکہ سمجھانے والوں کو وہ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. اللہ قرآن کا عجیب انداز ہے. یہ قرآن سچی کتاب ہے. یہ تاریخ کے اندر ایسے کئی واقعات آئے ہیں. یہود سے پھر بھی دوستی کرنے والے بلاخر ذلیل ہوئے ہیں. البتہ تعویلیں تو دنیا میں کرتا، وہ تو شیطان بھی کرتا، اس کا کیا اعتبار ہے؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. وہ تو دل بہلانے کے لیے شیطان بھی بے ایمان کہہ دیتا ہے جی میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا ہے. راندہ درگاہ بھی ہو گیا پھر بھی تعویل کرتا ہے. آخر میں اللہ نے فرمایا یہودیوں سے دوستی نہیں ہے. معاملات ہوتے ہیں دنیا میں، وہ آگے چل کر انشاءاللہ آئے گا. موالات جائز نہیں ہے. اس آیت کو محدثین فقہاء کرام کہتے ہیں ترک موالات. یہودیوں سے دلی دوستی، موالات کا معنی اب میں نے دلی دوستی کر دیا، دلی دوستی ختم. دلی دوستی کرنے والے کے اوپر قرآن نے کہا دلی دوستی جو یہودیوں سے کرے گا اس کے اندر یہودیت ہے، یہ انہی میں سے ہے اور اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے. دلی دوستی جائز نہیں ہے. معاملات کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ملکوں کے ساتھ بھی ہے، پڑوسوں کے ساتھ بھی ہے، وہ اپنی جگہ ہوگا. اور آخر میں اللہ نے فرمایا نبی یہ فیصلہ ہم نے سنا دیا ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اسلام نہیں ہے، مفاد پرستی ہے، اغراض پرستی ہے، دولت پرستی ہے، وجاہت پرستی، عہدہ پرستی ہے، وہ انہی یہودیوں سے تعلق قائم کرے گا اور کہے گا نا جی دیکھو دنیا میں رہتے ہوئے حالات سخت آ جائیں گے، ہمیں ان کی امداد کی ضرورت ہے، یہ پیسے والے ہیں، ان کے تعاون کی ضرورت ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. فرمایا یہ ایسا طبقہ دوڑ دوڑ کر اس کے بعد بھی ان میں گھسے گا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھو گے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں مرض ہے. اسلام کی مرض نہیں، نفاق کی مرض ہے، کفر کی بیماری ہے، کفر کا میلان ہے، یہودیت کی طرف میلان ہے. فرمایا یسارعون فیہم، وہ ان میں دوڑ دوڑ کر جائیں گے.
اور دلیل کیا قائم کریں گے؟ یقولون کہیں گے نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں کوئی گردش زمانہ آ کر پکڑ نہ لے، ہمیں گردش زمانہ، گرداب زمانہ کی گرداب میں ہم نہ آ جائیں۔ کبھی دیکھو جی حالات کے تقاضے پر دوستی کرنی پڑتی، ہم کنگال ہو گئے، ہمارے اوپر بیماری آ گئی، یہ تعاون کریں گے، پیسے کا تعاون ہوگا، مالی تعاون ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا، تو طرح طرح کے وہ بہانے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، لیکن اللہ مسلمانوں کو تھوڑے ہونے کے باوجود دے گا ان کے مقابلے میں فتح، اور امر من عندی، اپنی طرف سے اللہ خصوصی رحمت کرے گا، غلبہ دے گا، طاقت دے گا۔ اس وقت پہ یہودیوں کی ہوگی پٹائی، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، یہی ایمان لانے والے، ایمان کے دعوے کرنے والے اپنے اندر کے کرتوت کے اوپر شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے کیا سمجھا تھا، وہ کیا گیا ہے، ہم تو یہودیوں سے مفاد کے خاطر تھے، یہودیوں کا اپنا مفاد غرق ہو گیا، اسلام غالب ہو گیا ہے، اسلام کو فتح مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے چل کر اسی بات کا ذکر کر کے فرما دیا، اب اگر تم یہودیوں کے ساتھ دوستی نبھا لو گے اور یہ کہہ دو گے کہ جناب ہمیں دنیا کی فلاں فلاں پریشانی سے بچت ہو جائے گی، فرمایا پریشانی سے بچانے والا اللہ، دنیا نہیں بچائے گی بلکہ تمہیں پریشان ہونا پڑ جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیا ان احکام سے روگردانی مت کرو۔ جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں، جو صحابہ ذرا صوفی مزاج تھے وہ بھی سہم گئے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ ہماری تو سرزنش فرما دی ہے کہ جو دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، ہماری کوئی دوستی نہیں، ہماری توبہ، ہماری توبہ۔ لیکن سابقہ دور میں ظاہر بات ہے اسلام سے پہلے یہی مسلمان اوس اور حضرت تھے، یہودیوں کے ساتھ ایک علاقے میں رہتے تھے، بہت سی محبتیں تھیں، قرابتیں تھیں۔ اب وہ یہودیوں کو آ کر ملے، او جی فلانی دوستی فلاں وقت میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، وہ توبہ پڑھتے کہ توبہ توبہ توبہ، ہماری توبہ ہے بھائی، اب ہم تمہارے قریب نہیں ہیں۔ اسی کی وجہ سے بعد میں نبی نے پھر ان کا سخت محاصرہ کیا، ان کی سازشوں کی وجہ سے پھر بنو نذیر کو بھی جلا وطن، بنو قینقاع کو بھی جلا وطن، بنو قریظہ کو تو مکمل خاتمہ ہو گیا، ان کو قتل کر دیا تھا، باقیوں کو جلا وطن کر دیا تھا، آہستہ آہستہ ذلیل اور مدینہ طیبہ پاک ہو گیا تھا۔ فرمایا ان کو اب مرکز میں بھی نہ رہنے دیا جائے، یہ پلید ہیں، پلیدوں کو باہر کرو۔ وہ آگے بھی چل کر آپ کے سامنے اسی حوالے سے باتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین مسلمان کو مسلمان کا دوست، معاون بننے کی توفیق نصیب فرمائے، یہود و نصارہ کی دوستیوں سے، کفر کی دوستیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وہ آیت آئی گی آپ کے سامنے، صحابہ نے کہا ہمارے پاس برتن نہیں ہیں جی، یہودیوں کے برتن ہمارے پاس پڑے ہوئے استعمال کریں، فرمایا خبردار نہ کرو، ان کا برتن بھی استعمال نہ کرو، نوست سے وہ بھی خالی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جائے وہ بھی نوست سے خالی نہیں، تباہی والا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان کے برتنوں کو استعمال کرنے سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل برتن، نبی نے فرمایا پھر ان کو مٹی کے ساتھ مانجو پھر استعمال کرنا، نہیں تو ان کی نوست کے اثرات ہوتے ہیں گندے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، یہود و نصارہ کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، مسلمانوں کو ایک جان ایک بھائی بننے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کا محب، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنا، مسلمانوں کے اندر نفرتوں کو بغضوں کو دور فرما دے، رحمت کے فیصلے فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، خیر کی صورتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے، رحمت سے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ
فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی